الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون واعبد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، مسلسل کئی خطبات جمعہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی بعض خاص صفات اور امت مسلمہ سے اس کے مطالبات کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات سے یہ گزارش اور اپیل کی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے زہد و ورع اور قناعت کی زندگی گزارتے تھے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ان گوشوں کو تیار کر کے، ان کو تلاش کر کے اپنے بچوں کی اور نئی نسلوں کی تربیت اسی انداز اور اسی پیمانے میں کی جائے۔ آج کے دور میں مسلمان اگر دوسروں پر انگلیاں اٹھانی ہوں، دوسروں پر تنقیدیں کرنی ہوں، دوسروں پر اعتراضات کرنے ہوں، دوسروں پر نوک جھوک کرنا ہو، تو اس کے لیے دوسروں کے سارے عیوب اس کو نظر آتے ہیں، لیکن جہاں اپنی ذات کے عیوب اپنی گریبان میں جھانک کر کے اپنی زندگی پر غور و تدبر کرنے کا معاملہ ہو تو اکثر مسلمان، یہاں تک کہ مسلمانوں کی عوام اور خواص، سارے کے سارے لوگ اپنے نجی معاملات میں اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنی ہو، رشتہ داریوں کے قیام میں دنیا داری کا لحاظ کرنا ہو، دنیا میں شوخی بھری زندگی اور فضول خرچی اور اسراف و تبذیر پر مبنی زندگی ہو، ان ساری کی ساری چیزوں میں ہم دوسروں کے لیے تو ضابطے بتاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ان کو نافذ کرنا، ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے تواضع، انکساری، سادگی، زہد و ورع اور قناعت کی زندگی گزارنی ہو تو ہمیں اپنی زندگی میں نہ وہ صفات نظر آتی ہیں، نہ ان چیزوں کو ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، آپ کی سیرت مبارکہ کے تمام گوشوں کو، تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ آپ کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے اور بیدار ہوتے تھے، قضائے حاجت اور استنجا کے آداب کون سے اختیار کرتے تھے، پانی پینے کا کون سا طریقہ اپناتے تھے، بیویوں کے ساتھ آپ کا تعامل کیا تھا، بچوں کی تربیت میں آپ کون سے مواقف کو اختیار کرتے تھے، آپ چلتے تھے تو آپ کی نگاہیں کہاں ہوتی تھی، چڑھائی پر چڑھتے تھے تو اس میں کون سا طریقہ اختیار کرتے تھے، ڈھلان پر اترتے تھے تو کون سے آداب اختیار کیے جاتے تھے۔ زندگی کے تمام گوشوں کی پوری تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ موجودہ دور میں، موجودہ احوال میں جس انداز سے ہم بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اوپر آزمائش، آلام اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، آئے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے آپ کی ذات مبارکہ پر کیچڑیں اچھالی جاتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط انداز کے تبصرے کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی بے ادبی کی جاتی ہے، مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی کے دائرے کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ایسے احوال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ کیا ایسے احوال میں ہم اپنے اعمال کو نظر انداز کر کے اپنی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہوتی ہے، آپ کے احکامات کی جو مخالفت ہوتی ہے، ان کو اپناتے رہیں اور اپنا غصہ اور اپنا طیش دوسروں پر اتاریں؟ یا ایسے احوال میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، سیرت رسول کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کہاں پر مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا، کون سی نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا، دن بھر میں 5 وقتہ نمازوں میں انہی مسجدوں سے
وہ حقیر شخص جس کو ہم اپنی زندگی میں سب سے حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کو اونچا رکھنے کی بشارت دی ہے، وہ مؤذن جس کی اذان کی آوازیں ہمیں اذیتیں پہنچاتی ہیں، وہ 5 وقتہ نمازوں میں ہمیں بار بار اللہ رب العالمین کی مسجدوں، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کی جانب بلاتا ہے، اس کے باوجود مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، اللہ رب العالمین کے احکامات پر لبیک کہنے والے خال خال نظر آتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ روتے ہیں۔ ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارے اوپر مظالم ہوتے ہیں، ہم مصائب کے شکار ہوتے ہیں، ہم پر ظلم و جور کیا جاتا ہے۔ معاف فرمائیں گے اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا، ہم نے ان مسجدوں کو صلاۃ فجر اور 5 وقتہ نمازوں میں آباد کر دیا، اگر یہ مسجدیں آباد ہو گئی، ویران نہ رہی، اگر یہ مسجدیں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے لیے خاص کر دی گئی، اس میں تقلید شخصی، بدعات و خرافات اور شرک کا پیغام دیا جانا بند کیا جائے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو مسلمانوں کے مصائب اور مسلمانوں کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے اندر ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ان چیزوں کو بجا لائیں، ان کے مطابق عمل کریں۔ واعرض عن المشرکین، یہ مشرک، یہ اسلام دشمن، یہ آپ کے مخالف، یہ آپ کے دشمن، آپ کو اذیتیں پہنچانے والے، آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ کر کے آپ ان سے اعراض کر لیں۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا کہ اگر آپ اللہ رب العالمین کے احکامات کو بجا لائیں گے، توحید کی دعوت اور اتباع رسول کی دعوت میں کھڑے اتریں گے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے رہیں، آپ کا ٹھٹھا کرنے والے ٹھٹھا کرتے رہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو کہاں موڑنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کے راستوں کو کہاں بند کرنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کس انداز کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ معبودان باطلہ کو شریک کرتے ہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے تسلی دی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کی اذیتوں اور ان کی جانب سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے آپ کا مبارک سینہ اور آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس تکلیف کو نظر انداز کر دیں، ان سے اعراض کر لیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، مشکلات جتنی بھی بڑھیں آپ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کو بڑھا دیں، سجدہ کرنے کی کیفیت میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، لمبے لمبے سجدوں میں اللہ رب العالمین سے روئیں اور گڑگڑائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طریقے سے مشرکوں کی اذیتوں پر جو تکلیفیں پہنچتی تھیں ان پر تسلی دے کر کے صبر کرنے، عبادات کے ذریعے اپنا سہارا اختیار کرنے، عبادات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس بات کا حکم مسلمانوں کو بھی دیا کہ تم لوگ مصیبتوں پر اللہ رب العالمین کا تعاون حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں نمازوں کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اللہ کی عبادت کے ذریعے مدد طلب کی جائے۔ تیش میں آ کر کے اپنے اعمال کو نظر انداز کر کے کسی کی مدد نہیں آتی، اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے کی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے انداز میں تکلیفوں پر صبر کرنے والوں کو بہت ساری بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس صبر کو ثواب عظیم قرار دیا، صبر کرنے والوں سے محبت کا اعلان فرمایا، مصائب پر صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارتیں سنائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معیت اور اللہ رب العالمین کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبر کو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انعام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صبر کو اختیار کرنے والوں کے بارے میں یہ بھی بشارت سنائی کہ جو لوگ اذیتوں پر صبر کرتے ہیں وہ ایمان کی حقیقی لذت اور حقیقی چاشنی کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ صبر انبیاء کرام کی سب سے عظیم صفت قرار دی گئی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں، صبر سے کام لیں۔ اور یہ صبر کیا چیز ہے؟ یہ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو
اللہ رب العالمین کی اطاعت پر संभाल करके रखे, उसी पर रोक करके रखे, नमाजें अदा करे तो सब्र करे और सब्र करके उसके अंदर इस्तिकामत पैदा करे. इंसान गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की मुखालफत को छोड़ करके सवाब के कामों पर अपने आप को जमा ले, यही सब्र है. इस वजह से हमारी जिम्मेदारी यह है कि सब्र के सही मफहूम को सामने रख करके हम जिंदगी गुजारें और आएं और देखें कि उस नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में इस सब्र का क्या मरहला था, कौन से असालीब आपने इख्तियार किए, किस अंदाज से आपने जिंदगी गुजारी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार व मुशरिकीन मक्का ने नबूवत के दावे के बाद, इस्लाम का और तौहीद का पैगाम देने के बाद सबसे पहले मुशरिकों ने और कुफ्फार ने आपको अजियतें पहुंचानी शुरू की. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून और पागल कहा गया, आपको शायर कहा गया, आपको इसी तरीके से झूठा नबी करार दिया गया. यह कहा गया कि लात व उज़्ज़ा की इबादत से रोकता है, लिहाजा इसको कत्ल कर दिया जाए. मुशरिकों ने सिर्फ इत्तेहामात पर और जबान से अजियतें पहुंचाने पर सब्र नहीं किया, बल्कि मजीद अजियतें पहुंचाने लगे. सजदे की हालत में आपकी मुबारक पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डाली गई. खाने काबा में इतना ज्यादा बोझ था, इतनी वजनी ओझड़ी थी कि आप बजाते खुद उठ नहीं सकते थे. हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला गई, उन्होंने लोगों के ताउन से उसको हटाया और उसके बाद मुशरिकीन मक्का के ऊपर उन्होंने उनको समझा करके वहां से हटा करके अपने मुबारक वालिद के ऊपर से इस अजियत को दूर किया. यही इतना नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न जाने कौन कौन सी अजियतें पहुंचाई गई. मुशरिकीन मक्का अजियतें पहुंचाने के बाद आपके ऊपर हंसते थे, कहे लगाते थे. बाज तारीखी रिवायात में मिलता है कि जब ओझड़ी आपके ऊपर डाली गई, ये आपस में हंसते थे, एक दूसरे के ऊपर लोटपोट होते थे. एक शख्स हंस करके दूसरे शख्स को किसी तीसरे पर धक्का देता था, मजाक उड़ाता था. उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुजाहिरा फरमाया. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में जब हिजरत पर मजबूर किया गया तो वहां लहूलहान कर दिए गए. जिब्रील अमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा और उन्होंने आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, आपको झुठलाते हैं, आपको अजियतें पहुंचाते हैं, आपके ऊपर पत्थरों की बारिश करते हैं. आप इजाजत दें तो ये पहाड़ों का फरिश्ता मौजूद है, इसको हुक्म दें ये दोनों पहाड़ियों के दरमियान ताइफ वालों को पीस करके तबाह बर्बाद कर दे. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तारीखी अल्फाज जो सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं, आपने फरमाया बल अर्जू अन यखरुज अल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहु ला युशरिकु बिही शैआ. मैं इस बात की उम्मीद और तवक्को रखता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं ताइफ वाले कुफ्फार व मुशरिकीन में से, इनकी पीठ में से, इनकी नस्लों में से कोई ऐसा शख्स पैदा करेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तन्हा इबादत करेगा, उसकी दावत देगा, तौहीद के तकाज़ों को बजा लाएगा और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा. आपने फरिश्तों से मदद हासिल करने, उनके ऊपर अजाब नाजिल करने के इख्तियारात को नकार दिया और सब्र से काम लिया और नतीजा यही हुआ कि आगे के दौर में मुसलमानों के दरमियान ऐसे ऐसे कमांडर, ऐसे ऐसे सहाबे किराम पैदा हुए जो इसी ताइफ से पैदा होकर के पूरे इस्लाम की इज्जत व वकार का जरिया बनाए गए. ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का नतीजा था. इसी तरीके से आप देखें उक़बा बिन नबी मुईत, ये भी सही बुखारी की रिवायत है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज अदा कर रहे थे. वो आता है, अपनी चादर को बल दे करके रस्सी की शक्ल देता है, आपकी मुबारक गर्दन में डाल देता है, मुबारक गर्दन में डाल करके आपको घसीटना शुरू करता है, अजियत और तकलीफ पहुंचाता है. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब देखते हैं तो आपने फरमाया, उन्होंने फरमाया अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि तुम ऐसे शख्स को अजियत पहुंचाते हो, तकलीफ देते हो जो सिर्फ इतना कहता है कि मेरा रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो तौहीद की दावत देता है, तुम उसको तकलीफ पहुंचाते हो. और उसके बाद उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताउन फरमाया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा. अबू जहल ने जुल्म मजाज के बाजार में ऐन भीड़ के दरमियान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके, आप पर धूल उछाली और लोगों से अपील की कि इस शख्स को अपनी तवज्जो का मरकज न बनने दो, ये शख्स झूठा है, लात व उज़्ज़ा का इनकार करता है. लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत पर डटे रहे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए इन लोगों ने बाकायदा लोगों से सौदा किया कि आपको जान से मार दिया जाए, लेकिन नाकाम रहे. अबू जहल ने यहां तक दावा किया कि मैं तो ये चाहता हूं कि ये सजदे में जाए तो इसके सर पर पत्थर फेंक करके इसके सर को कुचल दूं और ये तबाह बर्बाद हो जाए. लेकिन रिवायात में मिलता है
کہ جب ابو جہل نکلا اور نکل کر کے یہ کام انجام دینے کے لیے آگے بڑھا تو اس کو ایک غیبی طاقت نے پیچھے ڈھکیل دیا اور وہ اس کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو کر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بعد میں اس کے ساتھیوں نے پوچھا تو کہتا ہے کہ ایک عجیب و غریب انداز کا اونٹ میرے سامنے آتا ہے اور اس کے نتیجے میں میرے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، ویسا جانور میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نصرت و مدد تھی، اور یہ کفار و مشرکین مکہ جو خواب دیکھے بیٹھے تھے وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر سے اور مبارک داڑھی کے بالوں کو نوچ لیا گیا۔ مشرکین اس کو پکڑ کر کے نوچتے تھے، کھینچتے تھے، اکھاڑ لیتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس صبر کا بہت اونچا مقام تھا۔ آپ کو اذیت دینے والے ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ، ابو لہب کے عتبہ اور عتیبہ دو بیٹوں سے منسوب تھی، نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر کے جدا کر دیا جائے۔ یہاں تک اذیتیں دی گئیں اور نہ جانے کون کون سے حربے اختیار کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے اندر زخمی کیے گئے۔ جنگوں کا یہ عالم تھا، دشمنان اسلام جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے دنوں رات ایک کیے ہوئے تھے، ایک جنگ ختم نہیں ہوتی تھی، دوسری جنگ کی ابتدا ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ غزوہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو زخم پہنچے، آپ کے مبارک دانت شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ کسی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی کو زخم پہنچا، خون بہنے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک انگلی کو مخاطب کر کے فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہی ایک انگلی ہے جس کو خون پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، جبکہ یہ تکلیف اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے، توحید کی دعوت کے لیے ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی صبر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں یہی نہیں رکی، آپ اپنی ساتھیوں کی اذیتوں پر بھی صبر کرتے تھے۔ ساتھیوں کی اذیتوں کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر تم لوگ صبر کرو، ہمارا وعدہ جنت میں ملاقات کا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ جب صحابہ کرام نے آپ سے اپنی تکلیفوں کی شکایت فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ سنو، ماضی کی قومیں، ماضی کے انبیاء کرام گزر گئے، ان کے ساتھیوں کو توحید کا اعلان کرنے کے نتیجے میں لوہے کی آریوں سے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر کے ان کو چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ادھیڑ لیا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ توحید پر قائم رہتے تھے اور صبر سے کام لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتوں کے پہاڑ یہاں تک ٹوٹے کہ سازش کر کے منافقوں نے، کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتہام لگایا کہ یہ فلاں کے ساتھ زنا کاری میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا یہ عالم تھا، نہ کچھ پوچھ سکتے تھے نہ کچھ کہہ سکتے تھے۔ آپ نے اپنی خداماؤں سے پوچھا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ تو اتنی سیدھی ہیں کہ آٹا گوندھ کر کے بھول جاتی ہیں اور سو جاتی ہیں، بکری آ کر کے آٹا کھا لیتی ہے، ان کو خبر نہیں ہوتی، وہ تو بہت شریف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، اللہ رب العالمین کے وحی کا انتظار کیا، عائشہ صدیقہ کو ان کے گھر بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد جو داستان ہوئی اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نور میں 10 آیتوں کی شکل میں، براءت کی شکل میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی براءت کے لیے آیتوں کو نازل فرمایا کہ پاک دامن ہیں وہ، ان پر اتہامات لگانے والوں کو فنا سزائیں دی جائیں، اس انداز سے ان سے تعامل کیا جائے، اور یہ پوری کی پوری تاریخ سیرت کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی یہ کیفیت تھی کہ آپ امراض کے حالت میں، اور اسی طریقے سے یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں آپ کو بکری کے گوشت میں جو زہر دے دیا گیا تھا اس کی تکلیف کو اپنی زندگی کے تمام مراحل میں محسوس کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کو بیماری کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف ہوتی ہو۔ ایک صحابی رسول ذکر کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہتے ہوئے سنا، آپ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سخت تکلیف میں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اور ان تکلیفوں کو
اللہ رب العالمین میرے رفع درجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے دو اشخاص کو، دو افراد کو، دو لوگوں کو بیماری میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تنہا تکلیف مجھ کو پہنچتی ہے اور میں اس پر صبر کرتا ہوں، ان کو برداشت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کی وفات پر، اپنے بیٹوں کی وفات پر صبر کرتے رہے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے بیٹے تھے، آپ کے سارے بچے جو بیٹے تھے وہ سارے کے سارے اس دنیا سے بچپن ہی میں رخصت ہو گئے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اسی دن گرہن لگتا ہے اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ نبی کا بیٹا ابراہیم وفات پا گیا، اس وجہ سے گرہن لگا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی دنیا سے فوت ہو جائے، یہ گرہن لگنا یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کی موت یا زندگی سے ایسا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیرے جدا ہو جانے سے ہم سارے کے سارے لوگ غمزدہ ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسے موقع سے یہی حکم دیا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مومنوں کو جو کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں ان تکلیفوں پر یہ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے ہیں اور اسی کی جانب لوٹائے جانے والے ہیں۔ وبشر الصابرین، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دی جائے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی دعائیں ہیں، اللہ رب العالمین کا سہارا ہے۔ یہ صبر کرنے والے جو مصیبت پر اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتے ہیں، یہ صبر کرنے والے جو مصائب کے آنے کے بعد اس بات پر غور و تدبر کرتے ہیں کہ ہم سے اپنی زندگی میں کون سی کوتاہیاں، کون سی کمیاں، کون سی سستیاں اور قرآن و سنت کی کون سی مخالفت ہو گئی جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہم کو مصیبت میں گھیر لیا، یہ اس پر غور و تدبر کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ مصائب جو ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جائے، ہمارے نبی پر کیچڑیں اچھالی جائیں، قرآن مجید کے بارے میں غلط انداز کے تبصرے کیے جائیں، اسلام کا ٹھٹھا اڑایا جائے، یہ سارے کے سارے مصائب جن کا سامنا ہم آج کے دور میں کر رہے ہیں وہ مصائب نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے مصائب سے کہیں زیادہ کمتر ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل پر نظر ثانی کریں۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی، اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آتی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جانب کتنا پلٹتے ہیں، اس کے احکامات کو کتنا اپناتے ہیں، نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید کے پیغام کو کتنا عام کرتے ہیں، سیرت رسول کو کتنا اپناتے ہیں، صحابہ کرام کے منہج کو کتنا اپناتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بدقسمتی سے ایسے افراد موجود ہیں جو قرآن مجید کو نظر انداز کر کے اپنی کتابوں پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسے افراد موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغام میں ہم کو جو حکم دیا اس کی بھی مخالفت کرنے والے مسلمان اسی ہندوستان کی سرزمین پر یا دنیا کے مختلف خطوں میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم کو خیریت اور عافیت کی زندگی چاہیے، ہم کو اطمینان اور سکون چاہیے، تو ہم کو سب سے پہلے دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد اس کے دین پر عمل پیرا ہو کر کے اس کے بتائے ہوئے عقائد کو پر کھڑے طریقے سے اتر کر کے کرو گے، ینصرکم تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ وہ دور بھی ایک دور تھا جس دور کو ہم سیرت رسول اور سیرت صحابہ میں پڑھتے ہیں، وہ دور بھی ایک دور تھا جس کے نقوش قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اور یہ دور بھی ایک دور ہے جہاں نماز نہ پڑھنے والا انسان بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، قرآن مجید کو چھوڑنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ یہ دور بھی ایک دور ہے جہاں ہر مسلمان صرف اپنے نام کا مسلمان ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے دین کی حمیت اور غیرت اختیار کرنی ہو تو ہم سب سے پچھلی صف میں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سیرت رسول کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اور نئی نسلوں کی تربیت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک
بر الرؤوف الرحیم.